السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 4 محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان از ون آف دا بگیسٹ مسلم اسٹیٹ ان دا ورلڈ۔ پاکستان دنیا کے بڑے اسلامی ممالک میں سے ایک ہے۔ اٹ از دا ریزلٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح's untiring effort۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ that he united the Muslims of the subcontinent، کہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا under the Muslim League banner، مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے، and carved out پاکستان، اور پاکستان تشکیل دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ was a selfless leader۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بے لوث رہنما تھے۔ who was the real benefactor of his people، جو اپنے لوگوں کے حقیقی محسن تھے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ combined in himself، قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے the rare gifts of sincere heart، ریئر گفٹ نایاب تحفے of sincere heart، خلوص دل کے، and high intellect، اور فہم و فراست کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اندر فہم و فراست اور خلوص دل کے نایاب تحفے سمیٹے ہوئے تھے۔ ریکوگنائزنگ ہز بریلینٹ اینڈ بریو لیڈرشپ، ان کی شاندار اور بہادر قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلم کالڈ ہم دیئر قائد اعظم، مسلمانوں نے انہیں اپنا قائد اعظم کہا، گریٹ لیڈر، عظیم رہنما۔ دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے قیام نے براٹ گریٹ رسپانسبلٹیز، عظیم ذمہ داریاں ڈال دیں آن ہز شولڈرز، ان کے کندھوں پر۔ ایز دا ہیڈ آف پاکستان گورنمنٹ کے سربراہ کے طور پر، ہی ہیڈ ٹو بلڈ دا نیولی بورن اسٹیٹ فرام اسکریچ، انہیں نوزائیدہ ریاست کو شروع سے تعمیر کرنا تھا۔ ہز اسٹرانگ ول، ان کی مضبوط قوت ارادی، اینڈ ایڈمنسٹریٹو ابیلٹی، اور ان کی انتظامی صلاحیت نے انیبل دا نیو اسٹیٹ، نئی ریاست کو اس قابل بنایا ٹو اوور کم اٹس انیشیل ڈیفیکلٹیز، کہ اپنی شروعاتی مسائل پر قابو پا سکے ود ان اے شارٹ اسپین آف 1 year، 1 سال کے قلیل عرصے میں۔ ان کی مضبوط قوت ارادی اور انتظامی صلاحیتوں نے نئی ریاست کو اس قابل بنایا کہ وہ 1 سال کے قلیل عرصے میں اپنے شروعاتی مسائل پر قابو پا سکے۔ پاکستان had displayed its financial as well as administrative stability، پاکستان نے اپنی مالی اور انتظامی استحکام کا مظاہرہ کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ laid great stress on the financial stability of پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے مالی استحکام پر بہت زیادہ زور دیا۔ He worked out a sound economic policy، انہوں نے ایک اچھی معاشی پالیسی پر کام کیا۔ Establish an independent currency and a state bank for پاکستان کے لیے آزاد کرنسی اور اسٹیٹ بینک قائم کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ was a leader of very considerable foresight، قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی دور اندیش تھے۔ He had realized، وہ یہ جان چکے تھے that provincialism، کہ صوبائیت was a great threat، ایک عظیم خطرہ تھی to the solidarity of the country، ملک کی یکجہتی کے لیے۔ وہ یہ جان چکے تھے کہ صوبائیت ملک کی یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ He warned his people، انہوں نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا۔ Have you forgotten the lesson، کیا تم لوگ وہ سبق بھول چکے ہو that was taught us، جو ہمیں سکھایا گیا تھا 1300 years ago، 1300 سال پہلے۔ So what is the use of saying، تو یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے we are بنگالیز اور سندھیز، پٹھانز اور پنجابیز، کہ ہم بنگالی، سندھی، پٹھان یا پھر پنجابی ہیں، یہ سب کہنے کا اب کیا فائدہ ہے؟ نو نہیں، we are Muslims، ہم مسلمان ہیں۔ you belong to a nation، تم لوگ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ you have carved out a territory، تم لوگوں نے ایک خطہ تعمیر کیا ہے۔ vast territory، ایک وسیع خطہ۔ it is all yours، یہ سارا کا سارا تم لوگوں کا ہے۔ it does not belong to پنجابی اور سندھی اور پٹھان اور بنگالی، یہ کسی پنجابی، سندھی، پٹھان یا بنگالی کا نہیں ہے۔ it is yours، یہ تم لوگوں کا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ was equally uncompromising، قائد اعظم محمد علی جناح بھی غیر متفق تھے اور فیور آف میکنگ اردو کو بنانے میں ایز دا اونلی اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان کی واحد قومی زبان۔
He was on his sick bed. وہ بستر مرگ پر تھے. When he learned that جب انہیں پتہ چلا an agitation against اردو کہ اردو کے خلاف ایک تحریک was started شروع کی گئی ہے by interested people at ڈھاکہ. ڈھاکہ میں دلچسپی لینے والے افراد نے. قائد اعظم بستر مرگ پر تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ڈھاکہ میں کچھ دلچسپی رکھنے والے افراد نے اردو کے خلاف ایک تحریک شروع کی ہے. ڈسریگارڈنگ میڈیکل ایڈوائز طبی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہی وینٹ آل دا وے ٹو ڈھاکہ وہ ڈھاکہ گئے ان مارچ 1948 مارچ 1948 میں اینڈ میک اٹ ویری کلیئر ٹو یو اینڈ ایڈوائز دا ایسٹ پاکستانی بردرن اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کو نصیحت کی. لیٹ اس میک اٹ ویری کلیئر ٹو یو مجھے تم لوگوں تک یہ واضح کر دینا چاہیے دیٹ دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی اردو کے پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اینڈ نو ادر لینگویج اور کوئی اور زبان نہیں ہوگی. دیئر فار اسی لیے سو فار ایز دا اسٹیٹ لینگویج از کنسرنڈ جہاں تک قومی زبان کا تعلق ہے پاکستان لینگویج شیل بی اردو تو پاکستان کی زبان اردو ہی ہوگی. اینڈ اینی ون ہو ڈسٹرب دس یونٹی اور کوئی بھی جو اس اتحاد میں خلل پیدا کرے گا اینڈ مس لیڈ یو اور تم لوگوں کو گمراہ کرے از ریئلی دا اینیمی آف پاکستان تو وہ پاکستان کے دشمنوں میں سے ہوگا. آئی مسٹ وارن میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں ٹو بی ویئر کہ ہوشیار رہو آف ففتھ کالم نگاروں سے. فار آفیشیل یوز آف دس پروونس صوبے کی سرکاری زبان کے لیے دا پیپل میں چوز اینی لینگویج دے وش اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی زبان استعمال کر سکتے ہیں. دیئر کین ہویور تاہم یہاں پر بھی اونلی ون لنگوا فرینکا صرف ایک ہی قومی زبان ہوگی محلوط زبان ہوگی اینڈ دیٹ لینگویج شوڈ بی اردو اور وہ زبان اردو ہی ہونی چاہیے اینڈ کین ناٹ بی اینی ادر اور کوئی اور نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ لینگویج قومی زبان دیئر فار مسٹ آبویسلی بھی اردو اسی لیے بھی اردو ہونی چاہیے. اے لینگویج دیٹ ہیز بین نرچرڈ بائی 100 ملین مسلم آف دس سب کانٹیننٹ ایک ایسی زبان جس کی پرورش اس برصغیر کے 100 ملین مسلمانوں نے کی ہے. اے لینگویج وچ از انڈرسٹوڈ تھرو آؤٹ دا لینتھ اینڈ وڈتھ آف پاکستان ایک ایسی زبان جو پاکستان کے پورے طول ارض میں بولی جاتی ہے اینڈ ابو سمجھی جاتی ہے اینڈ ابو آل اور اس سے بڑھ کر اے لینگویج وچ مور دین اینی پروونشیل لینگویج اور ایسی زبان جو کہ کسی بھی صوبائی زبان سے زیادہ ایمبوڈیز دا بیسٹ بہتر چیز کی عکاسی کرتی ہے وٹ از ان اسلامک کلچر جو کہ اسلامی ثقافت میں ہے اینڈ مسلم ٹریڈیشن اور مسلمانوں کی روایات میں ہے. اینڈ از نیئرسٹ ٹو دا لینگویج اور ان زبانوں سے قریب ترین ہے یوزڈ ان ادر اسلامک کنٹریز جو دوسری اسلامی ممالک میں بولی جاتی ہیں. اٹ از ناٹ وداؤٹ سگنیفیکینس یہ بے معنی نہیں ہے دیٹ اردو ہیز بین ڈرائیون آؤٹ آف انڈین یونین کہ اردو کو ہندوستانی یونین سے نکال دیا گیا ہے اینڈ دیٹ دا آفیشیل اسکرپٹ آف اردو اور اردو کے سرکاری رسم الخط کو بھی ہیز بین ڈس الاؤڈ اس کو بھی کسی چیز کی اجازت نہیں دی گئی. دا فاؤنڈر آف پاکستان کے بانی نے ہیز گیون ہز فائنل ورڈک اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا آن دا کنٹروورسی آف اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان کی قومی زبان کے تنازع پر. بٹ آلسو ہی ڈڈ ناٹ لیو ٹو سی دیس لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے. ہز فالوورز ان کے پیروکار ہیڈ فارگوٹن بھول چکے تھے ہز ویلیویبل ایڈوائز ان کی قیمتی نصیحت کو سون آفٹر ہز ڈیتھ ان کی وفات کے جلد بعد ہی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز اے گریٹ چیمپئن آف مائنورٹیز قائد اعظم محمد علی جناح اقلیتوں کے ایک بہت بڑے حامی تھے. ہی گرانٹیڈ فل فریڈم اینڈ ایکول پارٹنرشپ فار دا مائنورٹیز ان پاکستان کی اقلیتوں کے لیے انہوں نے مکمل آزادی اور مساوی شراکت داری کی ضمانت دی. ایڈریسنگ دا پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وانس ہی سیڈ ایک دفعہ انہوں نے کہا یو آر فری ٹو گو یور موسک آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اور ٹو اینی پلیس آف ورشپ یا عبادت کی کسی بھی جگہ پر ان دا اسٹیٹ آف پاکستان کی اس ریاست میں آپ اپنی مسجدوں میں یا کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں. یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں کاسٹ اور کریڈ کسی بھی ذات اور مسلک سے. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ود دا فنڈامنٹل پرنسپل بنیادی اصولوں کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے.
دیٹ وی آر سٹیزن اینڈ ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ، کہ ہم شہری ہیں اور مساوی شہری ہیں ایک ہی ملک کے۔ قائد اعظم ڈڈ ناٹ لیو لانگ، قائد اعظم زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے، ٹو وٹنس دا پروگریس آف اسٹیٹ، اس ریاست کی ترقی کے مشاہدے کے لیے، وچ ہی ہیڈ فاؤنڈیڈ، جن کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ملک کی بنیاد رکھی تھی اس کی ترقی کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے۔ ہز ایکسیسو ورک، اس کے کام کی زیادتی نے، سون کنفائڈ ہم ٹو بیڈ، ان کو بستر تک محدود کر دیا تھا۔ ڈس ریگارڈنگ میڈیکل ایڈوائس، طبی مشورے کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، ہی ڈیووٹڈ مچ ٹائم ٹو ہز آفیشیل ورک، انہوں نے اپنا زیادہ وقت سرکاری کام کو دیا، وچ امپیئرڈ ہز ہیلتھ، جس سے ان کی صحت خراب ہو گئی، اینڈ آفٹر اے پروٹریکٹڈ illness، اور طویل علالت کے بعد، ہی ڈائڈ، انہوں نے وفات پائی آن سپتمبر 11 1948 ایٹ کراچی میں 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ دا انٹائر نیشن، پوری قوم، واز plunged into grief، دکھ میں ڈوب چکی تھی، آن ہز پاسنگ اوے، ان کی وفات پر، ایٹ اے ٹائم، اس وقت، وین ہی واز نیڈیڈ موسٹ، جب ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہوپ سو آپ کو ساری ٹرانسلیشن کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ایکسرسائز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔